الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ النور حفظ القرآن کے یہ تمام وہ ستارے ہیں، یہ وہ چمکتے دمکتے ستارے ہیں جو عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ یعنی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اللہ کی کتاب کلام اللہ قرآن کو اپنے دل کے اندر محفوظ کر رہے ہیں۔ جی ہاں، النور حفظ القرآن کے اندر یہ ماشاءاللہ وہ بچے ہیں جو حفظ القرآن بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں عصری مضامین بھی حاصل کر رہے ہیں۔ تو احباب ذی وقار، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کچھ بچوں کے لیے گفٹ بھی منگوائے ہیں۔ تو ہم نے بچوں سے اسلامی سوال کرنے ہیں، پیارے پیارے کیوٹ سے سوال کرنے ہیں، اور جو بچہ صحیح جواب دے گا اس کو یہ انعام ملے گا۔ تو سب سے پہلا سوال میں کرنے لگا ہوں، جو بچہ اپنے ہینڈ کو اپ کرے گا وہی جواب دے گا۔ تو سب سے پہلا سوال جو شرعی سوال ہے اور دین کا بنیادی سوال ہے، وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ چلیں جی پوچھتے ہیں عمیر شکور سے۔ جو عمیر شکور، آپ بتائیں وضو کے فرائض بیٹا کتنے ہیں؟ 4 سر۔ جی کون کون سے ہیں؟ جی سر، چہرہ دھونا، بازو دھونا، پاؤں دھونا اور کلی کرنا، بازو دھونا۔ کیا انہوں نے صحیح بتایا؟ انہوں نے صحیح بتایا؟ سر تو صحیح جواب کون دے گا جی؟ صحیح جواب کس نے دینا ہے؟ جی محمد اکمل، آپ بتائیں بیٹا۔ 4 فرائض ہیں سر۔ پہلے چہرہ دھونا، بازو دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونا۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، ان کے لیے کلیپنگ کرو جی، ماشاء اللہ، کہیں سبحان اللہ۔ اچھا، یہ جو کلیپنگ ہے بچوں کی حوصلہ افزائی ہے، بچوں کی حوصلہ افزائی ہے، کلیپنگ بھی کرنی چاہیے، کوئی بری چیز نہیں ہے بھائی۔ کلیپنگ ایک بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی اس پہ فتوے لگائے تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے بھائی۔ فتوے نہیں لگانے چاہیے کہ کلیپنگ کیوں ہو رہی ہے۔ کلیپنگ ایک بچوں کی حوصلہ افزائی ہے، بچوں کو یوں سمجھ لیں کہ خوش کرنے کے لیے، بچوں کو تھپکی دینے کے لیے۔ ماشاءاللہ جی، چلیں جی، یہ ان کا گفٹ ہے محمد اکمل، ماشاءاللہ جی۔ چلیں جی، اب آپ نے سن لیا، اب آپ وضو کے فرائض کتنے ہیں بولے جی؟ وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 بازو دھونا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 اپنے پاؤں دھونا ٹخنوں سمیت۔ تو جی اب دوسرا سوال جو انتہائی اہم ہے، ناظرین کے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی، سامعین کے لیے بھی، ناظرین کے لیے بھی۔ غسل کا مطلب ہوتا ہے نہانا۔ غسل کے فرائض کتنے ہیں؟ غسل کے فرائض کتنے ہیں؟ کون جواب دے گا؟ چلے جی آپ سے پوچھ لیتے ہیں، غسل کے فرائض کتنے ہیں بیٹا؟ 3۔ کون کون سے ہیں؟ کلی کرنا، ناک دھونا اور پورے بدن پر پانی ڈالنا۔ جی ماشاءاللہ، انہوں نے کہا کہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن کو دھونا۔ کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ تو اونچا جواب دیں، کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ یس سر۔ چلو جی، ان کے لیے کلیپنگ ہو جائے، ماشاءاللہ۔ ان کا گفٹ بنتا ہے، بالکل گفٹ دینے لگے ہیں ہم۔ یہ ماشاءاللہ بچے کا گفٹ ہے، ہاں جی ماشاءاللہ۔ اب آئیے تیسرا سوال کرنے لگے ہیں۔ تیسرا سوال بڑا اہم ترین سوال ہے اور بڑا آسان سا سوال ہے۔ وہ سوال کیا ہے کہ قرآن پاک کی وہ کون سی سورہ ہے جس سورہ کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے؟ ہائی ماشاءاللہ، یہ تو اکثر بچوں کو آتا ہے، ہاں حافظ قرآن جو ہیں۔ چلو جی پوچھ لیتے ہیں، عمیر شکور آپ بتا دیں پہلے، آپ نے سر توبہ سر۔ دوبارہ بتائیں، مکمل آپ جواب دیں۔ وہ سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں آتا سر۔ چلیں جی، انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کی جس سورت کے ابتدا میں بسم اللہ نہیں آتی اس سورت کا نام کیا ہے جی؟ سورۃ توبہ۔ انہوں نے ماشاءاللہ جواب صحیح دیا، ان کے لیے کلیپنگ کرو جی۔ چلو جی ماشاءاللہ، اب چوتھا سوال آ گیا۔ چوتھا سوال بھی بڑا آسان سا ہے، بڑا آسان سا ہے۔ قرآن پاک کا دل سبحان اللہ، قرآن پاک میں نے ابھی دیکھیں، میں نے پورا سوال نہیں کیا ابھی، آپ لوگوں نے ماشاءاللہ کیا بات ہے جی، بڑے ٹیلنٹ ہے النور حفظ القرآن کے بچوں کے پاس جی، ہاں النور حفظ القرآن کے بچوں کے پاس بڑا ٹیلنٹ ہے۔ قرآن پاک کا دل کون سی سورہ ہے؟ ہائی ماشاءاللہ، جنہوں نے جواب دے دیا
اب وہ ماشاءاللہ امید نہ رکھے کہ دوبارہ بھی ہم جواب دیں گے، دوسروں کو موقع دیتے ہیں۔ جی معاذ آپ بتائیں بیٹا، سورۃ الیاسین، مکمل جواب دیں۔ سورۃ الیاسین، قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ قرآن پاک کا دل سورۃ الیاسین ہے۔ جی ماشاءاللہ، انہوں نے صحیح جواب دیا، تو کلیپ میں بنتی ہے نہیں بنتی؟ ہاں جی ماشاءاللہ۔ آئیں جی، یہ بچے کے لیے معاذ کے لیے جو ہے نا ایک چھوٹا سا گفٹ ہے جی۔ چلیں جی، اب ایک مشکل سوال ہو جائے، ایک مشکل سوال ہو جائے۔ وہ مشکل سوال یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن نازل ہوا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، جو قرآن لے کر آنے والے فرشتے تھے اس فرشتے کا نام کون بتائے گا جی؟ قرآن لے کر آنے والے فرشتے کا نام بتائیں، اتنا مشکل نہیں ہے یار۔ چلیں جی عبد الرحمن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن لانے والے فرشتے کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام تھا۔ اور ماشاءاللہ سب کلے پہ کرے جی۔ قرآن پاک لے کر آنے والے فرشتے کا نام کیا ہے جی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ جی ماشاءاللہ آپ کا گفٹ ہے، آپ نے اس کو تناول فرمانا ہے۔ آئیے جی اگلا سوال، اگلا سوال کر لیں جی، ریڈی ہیں آپ لوگ؟ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی رات جو امت کو تحفہ دیا تھا اس تحفے کا نام کیا ہے؟ چلیں جی یہاں سے پوچھتے ہیں، انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا جی بیٹا۔ لیلۃ القدر کی رات۔ نہیں آپ جواب صحیح دیں، آپ پہلے سوال سن لیں۔ معراج کی رات جو اللہ پاک سے تحفہ لے کر نبی پاک نے امت کو دیا تھا اس تحفے کا نام کیا ہے؟ جی بیٹا آپ بتائیں۔ نبی کریم نے امت کو جو تحفہ دیا اس تحفے کا نام نماز ہے۔ ماشاءاللہ، اس تحفے کا نام کیا ہے جی؟ نماز۔ تو آپ سب نماز ادا کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ تو یہ عظیم تحفہ ہے جو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کے لیے لے کر آئے تھے۔ چلو جی، بچے کے لیے انعام بنتا ہے، انعام دے دیتے ہیں اس کو انشاءاللہ العزیز۔ پہلے انہوں نے انعام لیا ہوا ہے تو دوبارہ انعام کا، لیکن جواب تو صحیح دیا انہوں نے، حقدار نہیں ہے کیونکہ پالیسی کے خلاف ہے۔ آئیے جی ایک اور سوال کرتے ہیں، ایک اور سوال کرتے ہیں، بڑا اہم ترین سوال ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ کا نام سورہ بقرہ ہے۔ میں مانتا ہوں بقرہ ہے، لیکن جواب کے اندر بھی ایک جواب ہے۔ اتنے سیانے نہ بنے کہ میں آسان سے سوال کروں گا۔ سورہ بقرہ تو بڑی سورت ہے، سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہا جاتا ہے بھائی؟ یہ جواب دیں۔ ہاں بولیں بولیں، اور ہم آپ بتائیں بیٹا۔ جی عبد الرحمن، عمیر، جی بیٹا آپ، سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ جواب میں ناظرین کے لیے چھوڑ رہا ہوں، آپ ہی بتائیں گے۔ میرے النور حفظ القرآن کے بچوں کو، یہ چھوٹے بچے ہیں نا، اگر انہوں نے جواب بتایا پڑا ماشاءاللہ۔ چلے جی یہاں سے ماشاءاللہ حماد آج جواب دے رہے ہیں، مجھے لگا تھا کہ جواب نہیں ملے گا، لیکن بچہ ماشاءاللہ بڑا ایکٹیو لگا۔ جی بیٹا، بقرہ کو بقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بکرا کو بکرا بچڑے کی وجہ سے کہا جاتا ہے، کیونکہ سورہ بقرہ میں بچڑے کا قصہ ہے۔ بچڑے کا مطلب عربی میں بقرہ ہے۔ بچھڑے کا۔ اچھا ایک چیز میں ایڈ کرتا چلوں، ایک تو بچڑا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ایک بچڑے کو خدا کے مقابلے میں لایا گیا تھا، ایک وہ بچڑا ہے۔ ایک اور اس کا ایک رائٹ جواب بنتا ہے، وہ آپ نہیں بتا پا رہے۔ اس کا رائٹ جواب بنتا ہے، آپ نہیں بتا رہے۔ میں ناظرین کے لیے چھوڑ رہا ہوں، وہ بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو کہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہا جاتا ہے۔ چلیں جی ایک اور سوال، ایک اور سوال۔ آپ میں سے کوئی بچہ ظہر کی رکعات کی تعداد بتا دے۔ ظہر کی نماز کی
جو رکعات کی تعداد ہیں وہ بتا دے. کون بتائے گا جی؟ یہاں سے آپ بتا دیں بیٹا. جی کتنی رکعت ہے بیٹا؟ ظہر کی ٹوٹل 12 رکعت ہیں، 4 سنت 4 فرض 2 سنت اور 2 نفل. ویری گڈ. ان کے لیے کلیپنگ کرو جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انعام ملا ہوا ہے. چلو انعام ملا ہوا ہے جی. انعام ملا ہوا ہے. کسی اور بچے کو ہم انشاءاللہ وہ انعام دے دیں گے. لیکن ان کا جو حوصلہ افزائی ہے ان کا رائٹ بنتا، ہم نے کلیپنگ کر دی، ماشاءاللہ بھی کہہ دیا. اب اگلا سوال کرنے لگے ہیں. اگلا سوال یہ ہے کہ آپ حافظ قرآن کیوں بننا چاہتے ہیں؟ آپ حافظ قرآن کیوں بننا چاہتے ہیں؟ بتائیں حافظ قرآن کیوں بننا چاہتے ہیں آپ؟ جی بیٹا مدثر آپ بتائیں. ہمارے امی ابو کا وہ بولے ہمارے امی ابو ہمارے لیے چاہتے ہیں کہ ہم حافظ قرآن بنیں اور سب کے بیچ میں ایک قرآن کی تعلیم حاصل کریں. ماشاء اللہ. انہوں نے کہا کہ ہمارے ماں باپ چاہتے ہیں. کتنے خوش نصیب وہ ماں باپ ہیں جی جو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے حافظ قرآن بنیں. دیکھیں جی، ایک گھر کے اندر ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے. ایک گھر کے اندر مذہبی کیا کہتے ہیں بڑا یوں سمجھ لیں کہ ایک بڑا ایک آدمی آ جائے اپنے لیول کا بڑا آدمی آ جائے، اس کی بھی خوشی ہوتی ہے. لیکن جب ایک معصوم سا بچہ اللہ کی کتاب کو، اعلیٰ اور عظیم ترین کتاب کو سینے میں لے کر، ہار گلے میں ڈال کر جب اپنی ماں کے سامنے جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو خوشی ہوتی ہے ماں باپ کی نا، وہ بیان کرنے سے نہیں بیان کی جا سکتی. وہ ناقابل بیان ہے وہ خوشی. تو اللہ تعالیٰ ان تمام بچوں کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، حافظ قرآن بنائے. تو احباب ذی وقار، ہم نے یہ حج کا پروگرام کیا تاکہ تھوڑا سا اپنے آپ کو محظوظ کر لیں. پتہ نہیں آپ محظوظ ہوئے یا نہیں ہوئے، اپنے آپ کو محظوظ کرنے کے لیے ہم نے سب ایکٹیویٹی کی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اب یہ جو گفٹ بچ گئے ہیں ان کو میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہوں، ابھی ان کو تقسیم کر دیتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر. تو آپ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار سبحان اللہ کمنٹ میں لکھ دیں گے. اور اگر کوئی والدین اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، وہ النور حفظ القرآن کا ایک بار لازمی وزٹ کریں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.